الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. جذب القلوب الى دیار المحبوب میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے، 20 غزوات میں شمولیت کا اجر عطا فرماتا ہے. درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، درود شریف پڑھنے سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. درود شریف پڑھنے سے جو درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کا ذکر کرتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے یہ درود اس کے اعمال کی تکمیل کرتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے اس کے دل و جان میں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کے اسباب و مال میں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو درود شریف پڑھتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے، جو درود شریف پڑھتا ہے برکتیں حاصل کرتا ہے. اور درود پاک کی برکتیں اولاد در اولاد، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک باقی رہتی ہیں. سبحان اللہ. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعائے رمضان پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور رمضان میں مجھے اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. آمین. مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے 1 ماہ کے معتکفین اور دیگر اسلامی بھائی، جنت میں لے کے جائے گی نماز انشاءاللہ عز و جل. نماز کا بیان قرآن میں ہے، نماز کا بیان حدیث میں ہے. تو آیت جس میں نماز کا ذکر ہے وہ آپ کو سنائی جائے گی، حدیث پاک سنائی جائے گی جس میں نماز کا ذکر ہے. اور جو بد نصیب نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا عذاب ہے کچھ انشاءاللہ وہ عرض کیا جائے گا. اور نماز کے طبی فوائد، میڈیکلی کیا بینیفٹس ہوتے ہیں نمازی کو، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ
ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو ہر حال میں. کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی نے ہر فرض کی ایک حد مقرر کی ہے. ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں ہے. کھڑے ہو کر ذکر کریں، بیٹھ کر ذکر کریں، کروٹ پر لیٹ کر ذکر کریں، رات کو ذکر کریں، دن میں ذکر کریں، خشکی میں اللہ کا ذکر کریں، تری میں ذکر کریں، سفر میں اللہ کا ذکر کریں، گھر میں اللہ کا ذکر کریں، حالت امیری میں اللہ کا ذکر کریں، حالت فقیری میں اللہ کا ذکر کریں، تندرستی میں اللہ کا ذکر کریں، بیماری میں اللہ کا ذکر کریں، سب سے چھپ کر اللہ کا ذکر کریں، سب کے سامنے اللہ کا ذکر کریں. فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. کروں حال میں اللہ پاک کا ہمیں ذکر کرنا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد جو کلمہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے یہ جائز ہے، اور یہ بزرگوں کی عادت رہی. چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے گی. بخاری شریف حدیث نمبر 844 844. اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن زمیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے. کون سے کلمات؟
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے کہتے تھے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 841 841 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 122 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا جبکہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا تھا۔ بعد نماز بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، مگر یاد رکھیے کہ ذکر اتنی آواز میں کیا جائے کہ کسی نمازی کو جو مسبوق ہے، جس کی کچھ رکعتیں نکل گئیں یا ساری نماز نکل گئی یا چاروں رکعتیں نکل گئی یا اس کے بھی سلام پھرنے کے بعد آیا، اس کو تشویش نہ ہو، اور اگر کوئی قریب سو رہا ہے تو اس کو ایذا نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ کہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ کہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہیں نماز کے بعد یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر کہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا کریں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور نماز کا سلام پھرتے ہی اگر ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں، عادت بنائیں اس کی، تو ایمان کی تجدید بھی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور نماز جو ہے یہ اپنے وقت پر مقرر ہے اور ان اوقات کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو نمازیں اکٹھی ہم پڑھ لیں، نہیں، ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس کا شروع اور ختم ہونے سے پہلے اس نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے اوقات الصلاح کا جو سافٹ ویئر دعوت اسلامی نے جاری کیا ہے وہ بہترین معاون ہے۔ اینڈرائیڈ موبائل میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ ایپ اسٹور سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کو انشاءاللہ سحر و افطار اور پانچوں نمازوں کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ٹائم اس میں مل جائے گا۔ آپ اپنی لوکیشن اس پہ انٹر کریں گے، بلکہ وہ آٹو جو لوکیشن ہے خود ہی وہ آ جائے گی الحمدللہ۔ تو نماز جو ہے اپنے وقت میں فرض ہے، ایسا نہیں کہ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیں۔ اور جب نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ اخلاص کے ساتھ، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اطمینان کے ساتھ، دل کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جلد بازی نہیں، غفلت نہیں، بے توجہ نہیں، بلکہ توجہ کے ساتھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا استاد، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تم دیکھو رکوع اور سجود میں تخفیف کرتا ہے تو اس کے گھر والوں پر رحم کرو، کیونکہ اس کی روزی تنگ ہو جانے کا خطرہ ہے، اسے فاقہ کشی کا خطرہ ہے۔ تو جب نماز پڑھیں بھی، پڑھنی نماز ہے تو صحیح طرح پڑھ لو نا بھائی، رکوع ٹھیک نہیں ہے، سجود ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایسی نماز روزی میں تنگی کا باعث بنے گی۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع اور سجود پورے طور پر ادا نہیں کرتا، فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی،
اور اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تیری موت نہ ہوتی. تو جو نماز صحیح نہیں پڑھتے تو ہیں مگر صحیح نہیں پڑھتے، رکوع ٹھیک نہیں، سجود ٹھیک نہیں ہے، سجدے میں جو پیر کی انگلیاں لگانا ہے، پیشانی جمانا ہے وغیرہ وہ صحیح سے نہیں ہے، تو جو نماز میں رکوع سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتے تو ان کے برے خاتمے کا خوف ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو نماز با جماعت کے بعد ذکر اللہ کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا آہستہ یا بلند آواز سے اللہ کو پسند ہے اور یہ جائز ہے، مگر ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ اگر کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اب احتیاط کریں، اب آواز کو آہستہ کریں گے تاکہ اس کو تشویش نہ ہو. ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھی ظہر اور فجر ملا کے پڑھ لیں، چلیں جی روزہ بہت لگتا ہے فجر پڑھ کے لمبی تانے اور اس کے بعد ظہر اثر اکٹھی پڑھ لیں گے افطار کریں گے. نہیں، ہر نماز اپنے وقت میں. ایسا نہیں کہ سفر بڑا لمبا ہے، اب کون سفر میں ٹرین میں بار بار اترے، کون اب جہازوں میں اٹھ کے نماز کا اہتمام کرے، گھر جا کر اپنے ٹھکانے پر پڑھ کر جا کر ایک ہی بار پڑھیں گے. نہیں، ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنا ہے. تو قرآن میں بھی نماز کا جگہ جگہ بیان ہے اور احادیث میں بھی نماز کو اہمیت دی گئی، بتایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نے نماز کی تعلیم دی تو جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہوا اور اس نے نماز کو نماز کے حقوق کے ساتھ ادا کیا، وقت پر ادا کیا، سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے پابندی کی، تو وہی کامل مومن ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اب وہ کان کھول کر سنیں، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، ناظرین ہوں یا حاضرین، جن کے اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماتا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی جماعت نکل جائے تو اب ہم نماز نہ پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز قضا ہو جائے تو اب نہ پڑھیں، نہیں، وقت پر نماز پڑھیں، اور اگر قضا ہو جائے تو ظاہر اس کی قضا کرنا ہے. ایک نماز جان بوجھ کر جو چھوڑتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. آنکھیں کہیں گی مجھ سے غلط دیکھتا تھا یہ، غیروں کی آبرو کو فقط دیکھتا تھا یہ، بد نظری مجھ سے روز ہی کرتا تھا یہ خبیث، اور حسن عارضی پہ ہی مرتا تھا یہ خبیث. قرآن مجھ سے سننا گوارا نہ تھا اسے، اللہ کا کلام ہی پیارا نہ تھا اسے. پاؤں کہیں گے مجھ سے یہ مسجد نہیں گیا، پاؤں کہیں گے مجھ سے یہ مسجد نہیں گیا، لیکن جہاں گناہ تھے بے شک وہیں گیا. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے طبی فوائد. جب ہم نماز کے لیے، کل تو ہم نے تکبیر تحریمہ کا سنا، اب قیام میں جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے ساتھ ہی، تو اس میں جو دل کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. جب ہم دونوں قدموں پر بیلنس رکھتے ہیں اپنے ویٹ کا، اپنے وزن کا، اپنے جسم کا، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. آنکھیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں تو اس سے دل کی یکسوئی آسان ہو جاتی ہے، خون کی روانی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو قوت مدافعت ہے، جو بیماریوں سے مقابلہ کرتی ہے، اس میں توانائی آ جاتی ہے اور اعصاب میں قوت آ جاتی ہے. اچھا، الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھا جاتا ہے نا اس طرح قیام میں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو پازیٹیو ریز ہیں، جو مثبت لہریں ہیں، یہ بائیں ہاتھ میں منتقل ہوتی ہیں، طاقت، قوت اور تحریک کا باعث بنتی ہیں. اور بعض اوقات جو ہے یہ دائیں ہاتھ کے فالج زدہ کو، جس کو فالج ہو جائے اس کو یہ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ پر کچھ وقت بیٹھا رہے تاکہ دونوں ہاتھوں کی لہریں اور بجلیاں ایک دوسرے میں منتقل ہو جائیں اور طاقت اور تحریک کا باعث بنے. بہرحال ہم نے نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، ضمناً انشاءاللہ میڈیکلی فوائد بھی حاصل ہو ہی جائیں گے. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم اجعلنا قائمین صلاة تکون سببا لرضوان الرحمن وغفران والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النیران. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو اللہ الرحمن کی رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے اور جنتوں میں داخلے کا باعث ہو اور آگ سے بچانے والی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت میں لے کے جائے گی بھائیوں نماز، دیدار حق کرا